بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے کچھ ایسے خواب رکھنے جا رہا ہوں جو آپ خواب سنیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو ہر لحاظ سے آگاہی ملے گی۔ اللہ رب العزت نے خوابوں کے ذریعے یہ پیغام جو ہے تمام انسانیت تک پہنچایا ہے کہ خواب ایک ایسا اسلام کا مسئلہ ہے جس سے انسان اپنی دنیا اور آخرت بہتر بنا سکتا ہے۔ خواب کے اندر انسان کے لیے اللہ رب العزت نے بہت ساریاں چیزیں جو ہیں ان کو واضح کر دیا ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن کو واضح طور پر دکھا دیا ہے تاکہ مومن بندہ، ایمان والا بندہ یہ محکم ہو جائے اور اس پر پکا ہو جائے جو اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ بڑے اہم خواب ہوتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے جب بندہ خواب دیکھتا ہے تو اس کی جو تعبیر ہوتی ہے اہل علم سے رابطے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی نہ کوئی اہل علم ایسا ضرور اس کے سامنے ہونا چاہیے جس سے وہ اپنے خواب کی تعبیر پوچھے۔ ناظرین، پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طرح ریئل کے اندر ہر مسائل کا حل جو ہے علماء کرام کے پاس ہے، تو خواب کی تعبیر کا علم جو ہے جس کو اللہ نے دیا ہے اس سے آپ بات کریں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ۔ بڑے اہم خواب ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ الرحمن یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، خواب کے اندر اگر کوئی بندہ کسی زبان میں بات کرتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھو، اگر زبان واضح ہو تو تعبیر کے اندر آسانی ہوتی ہے۔ اگر زبان واضح نہیں ہے، ویسے وہ اپنی زبان کے اندر، عربی کے اندر، ہندی کے اندر، انگلش کے اندر یا جو اس کی زبان ہے اس زبان میں وہ باتیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بڑا منصب عطا فرمائیں گے۔ وہ لوگوں کی کسی نہ کسی ذرائع سے رہنمائی کرے گا جو لوگوں کی اصلاح کا باعث بنے گا۔ بڑا اچھا اور پیارا ماشاءاللہ یہ خواب ہے۔ نمبر 2، خواب کے اندر پرندے کی بات کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ ایک بندہ پرندے کی بات کرتا ہے کہ فلاں فلاں پرندہ ہے۔ ایک ہے کہ خواب کے اندر پرندہ خود بات کرتا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا، یہ جو خواب ہے نا، جس طرح کہ نبی سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ علم دیا تھا، کوئی بھی جانور پرندہ بات کرتا تو وہ اس کی بات کو سمجھتے تھے، اللہ رب العزت نے یہ علم دیا تھا۔ اور ہدہد کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے بات کی، اور سارا لمبا چوڑا واقعہ، بڑا دلچسپ یہ واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی ہمارا ناظرین میں سے بہن بھائی کمنٹ کر کے بتائے گا، میں وہ سورۃ نمل پوری ترجمے کے ساتھ اور خاص کر کے یہ جو واقعہ ہے قرآن پاک کا، ہدہد کا، یہ بھی میں انشاءاللہ الرحمن آپ کو ویڈیو کی صورت میں پیش کروں گا، جو آپ سنیں گے اور آپ کا دل بڑا ہی خوش ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے اتنا اہم اور پیارا واقعہ یہ قرآن پاک کے اندر درج کیا۔ ہدہد نے آگے بات کی تھی، اگر پرندہ اس لحاظ سے بات کرتا ہے اور وہ بات اچھی کرتا ہے تو پھر یہ ان لوگوں سے نصیحت حاصل کرے گا جو انجان ہوں گے، جو اس کو جانتے نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی اچھی بات کرے گا یہ ان کی بات تسلیم کرے گا اور اللہ اس کو عزت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 3، خواب کے اندر اگر کوئی مویشی سے بات کرتا ہے، یعنی جانور سے بات کرتا ہے، ایک ہے نا پرندہ بات کرتا ہے، اگر کوئی خواب کے اندر جانور سے بات کرتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ دیکھو، جانور کا اب پتہ نہیں ہے بھی وہ کون سا جانور ہے، تو آپ اگر دیکھیں اور اس پر غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا جانور جو بات کرتا ہو اور اس کی بات آپ سمجھتے ہوں اور اس کی بات پر آپ غور کرتے ہوں، تو پھر تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ آپ کے سامنے رونما ہوگا جو عجیب و غریب ہوگا، کیونکہ جو جانور ہیں، مویشی ہیں، وہ بات نہیں کرتے۔ اور یہ قرب قیامت کی بھی ایک نشانی ہے۔ وہ بندہ اپنی آخرت کو بہتر بنائے
اور اپنی آخرت جو ہے سنوارے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے۔ اگر کوئی مویشی جانور، بھینس، گائے، گدھا، گھوڑا، ہاتھی اس سے بات کرتا ہے تو اس بات کو دیکھیں یہ بات کیا ہے۔ اگر بات کا پتہ نہیں چلتا تو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی بھی ہو سکتی ہے، تو اپنی آخرت کو وہ بندہ بہتر بنائے۔ نمبر 4، خواب کے اندر اگر کوئی بندہ دیکھے کہ وہ کسی بادشاہ سے ملاقات کر رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ بادشاہ سے ملاقات کرنا، اب اس بندے کی ریئل کی زندگی کا پتہ ہو پھر اس خواب کی تعبیر واضح ہوگی۔ وہ بندہ کیا کرتا ہے، اس کا ذہن کیا ہے اور کیا وہ کرنا چاہتا ہے، یہ بات اگر پتہ چلے گی تو پھر پتہ چلے گا اس خواب کی تعبیر کیا بنتی ہے۔ ویسے بادشاہ سے ملنا جو لوگوں کی نظروں میں اچھا ہے، لوگ اسے محبت کرتے ہیں، تو یہ عزت اور بلندی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے خواب دیکھنے والے کے لیے۔ نمبر 5، خواب کے اندر اگر کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ مریض جو ہے وہ بادشاہ سے مل رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ کوئی ایسا بندہ اس سے ملے گا جو اس کی شفا کا سبب بنے گا۔ مریض بندہ کسی بڑے عہدے دار سے ملتا ہے تو یہ شفا کی طرف اشارہ ہوتا ہے، پریشانی والی اس میں انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ نمبر 7، خواب کے اندر اگر بندہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی غریب بندے کے ساتھ چل رہا ہے اور اس کی مدد کر رہا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ یہ بڑا عام خواب ہے جی۔ نمبر 7 پہ جو خواب بیان کیا ہے غریب بندے کی مدد کرنا خواب کے اندر، اس کی کیا تعبیر ہے۔ ناظرین اس کی بھی بڑی اہم تعبیر ہے۔ یہ خواب اصل ایک درد کی کہانی ہے۔ غریب بندے کی مدد کرنا، اللہ رب العزت اس سے اچھا کام لیں گے۔ سائل کو نہ جھڑکا جائے، مندہ نہ بولا جائے، اس پر لان تان نہ کی جائے اور اس کو پریشان نہ کیا جائے۔ جو بندہ غریب کے ساتھ تعاون کرتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور اس بندے کو چاہیے کہ وہ بندہ ریئل کے اندر بھی لوگوں کی مدد کرے اور لوگوں کی خدمت کرے اگر اس کے پاس پیسہ روپیہ موجود ہے۔ نمبر 8، خواب کے اندر ایک بندہ دیکھتا ہے کہ بادل سے آواز آ رہی ہے اور آواز بھی خوبصورت آ رہی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے اللہ کی مدد انشاءاللہ۔ جو بادلوں سے آوازیں آتی ہیں، خوبصورت آوازیں، جس طرح کہ بارش ہے، ہوا ہے، اچھی چلتی ہے، تو یہ خوشحالی کی دلیل ہے۔ اور بادلوں سے آوازیں آنا خوبصورت، یہ اللہ کی مدد کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ نمبر 9، خواب کے اندر اگر بندہ دیکھتا ہے کہ بادلوں سے پانی جو ہے وہ آ رہا ہے، بارش نما آ رہا ہے، یا ویسے خوبصورت پانی جو ہے وہ ٹپک رہا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے۔ اس کی تعبیر علم بھی ہے۔ بادلوں سے نمبر 9 پر جو چیز آ رہی ہے وہ علم بھی ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور نمبر 10 پر جو بندہ خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس پر بارش ہو رہی ہے لیکن موسم کے مطابق ہو رہی ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ یہ بات جو ہے نا ریئل پہ بڑا ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر مثال کے طور پہ ریئل کے اندر بارش کی ضرورت ہے اور خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش آ رہی ہے، تو اللہ رب العزت اس کی تمام ضروریات کو پورا فرما دیں گے انشاءاللہ الرحمن، اور یہ اللہ کی مدد بھی ہوگی۔ یہ خواب تھے اہم، اور میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ناظرین کے سامنے ایسے خواب جو ہیں وہ رکھے جائیں جو ان کی بہتری کی طرف لے کر ان کو جائیں۔ انشاءاللہ الرحمن ایسے خواب میرے چینل پر آپ کو ملتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت تمام ناظرین کو خوش رکھے اور برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔